اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس آپ کہہ لیں کہ انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ موضوع میں اتریں، میں ایک چھوٹا سا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ ہاں بالکل، یہ ضروری ہے تاکہ تھوڑا کانٹیکس بن جائے۔ صحیح کہا۔ تو یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے نا، ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز، یہ اصل میں ایسے ہی گہرے اور فکر انگیز موضوعات کو بہت آسان انداز میں پیش کرتا ہے۔ آسان اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سمجھنے میں مزیدار انداز میں بھی۔ ہاں بالکل، اور آج کی یہ گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک واضح ڈسکلیمر دینا بھی بہت ضروری ہے شروع میں ہی۔ رائٹ، وہ اے آئی والی بات۔ ایگزیکٹلی۔ تو ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ آڈیوز اصل میں اے آئی کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں، اس لیے ان میں جنس یعنی جینڈر اور تلفظ کی مختلف خامیاں ہو سکتی ہیں، یعنی کبھی کبھار بولنے میں سلائٹ مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اور یہ آڈیوز مکمل طور پر صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر نا، جب ہم کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک مخصوص قسم کی وضاحت ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لائن صاف نظر آتی ہے۔ صحیح، ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھیں یہاں مسئلہ ہے۔ بالکل، ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، یہ ایک بہت ہی کلیئر بائنری حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم انسانی نفسیات کی طرف آتے ہیں، یا ہمارے اخلاق کی طرف، ہاں، ہمارے اخلاق اور ہمارے اندر چلنے والی کشمکش کے دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو وہ جو ایکس رے مشین والی مثال ہے نا، وہ بالکل فیل ہو جاتی ہے۔ واقعی وہاں سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس دھندلے منظر نامے میں اچانک کچھ بھی واضح نہیں رہتا۔ صحیح اور غلط کی جو لکیریں ہیں وہ آپس میں پوری طرح الجھ جاتی ہیں۔ اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے آج ہم ایرک فرام کی عظیم کتاب مین فار ہمسیلف این انکوائری انٹو دی سائیکالوجی آف ایتھکس کا ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب واقعی اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ فرام کا مقصد ہی یہ خلاصہ کرنا ہے کہ نفسیات یعنی سائیکالوجی اور اخلاقیات آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، اور اس کتاب کے فارورڈ اور پہلے چیپٹر کو پڑھتے ہوئے جو سب سے پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، وہ فرام کا جدید انسان پر تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر کی دنیا تو فتح کر لی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو انسان نے واقعی کمال کر دیا ہے۔ بالکل ایجادات کے ڈھیر لگا دیے ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی، اپنے مقصد اور اپنے اندر کی دنیا کے حوالے سے آج کا انسان خود کو انتہائی بے بس اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے دور کی۔ ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین اور طاقتور سمارٹ فون تو آ گیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسے استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست انالوجی ہے، اور دیکھیں یہ ایک بہت ہی سنجیدہ نفسیاتی بحران ہے۔ فرام اس بحران کی جڑ میں جاتا ہے۔ تو فرام کے مطابق اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جدید نفسیات نے اخلاقیات سے یعنی ایتھکس سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک بہت بڑی تاریخی غلطی کی ہے۔ اچھا، یعنی دونوں کو الگ کر دیا۔ ایگزیکٹلی۔ آج کی سائیکالوجی اچھائی یا گڈنس کی بات نہیں کرتی، بلکہ ایڈجسٹمنٹ پر زور دیتی ہے۔ یعنی اگر معاشرہ بیمار ہے تو آپ اس بیمار معاشرے میں فٹ آنے کے لیے خود کو تبدیل کر لیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر آپ خود کو اس انہیلدی سوسائٹی میں فٹ کر لیتے ہیں تو سائیکالوجی آپ کو ہیلدی قرار دے دیتی ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل عجیب ہے، لیکن فرام کہتے ہیں کہ ذہنی بیماری، جسے ہم نیوروسس کہتے ہیں، اصل میں اخلاقی ناکامی کی ہی ایک علامت ہوتی ہے۔ رکیں، مجھے یہاں تھوڑا ٹھہرنا ہے۔ ذہنی بیماری اخلاقی ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ کیونکہ عام طور پر تو ہم سوچتے ہیں کہ اینگزائٹی یا ڈپریشن کسی کیمیکل امبیلنس یا بچپن کے کسی صدمے کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہم اسے ایتھکس سے تو نہیں جوڑتے۔ اصل میں فرام سمجھاتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے اندر کی فطری اور اصلی آواز کو دبا دیتا ہے نا، اور باہر کے کسی غلط نظام کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تو اس کے وجود میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک اندر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ جو کوگنیٹو ڈسننس ہے، یعنی آپ جانتے ہوئے بھی کہ ایک چیز غلط ہے، بس خوف یا کسی فائدے کی خاطر اسے اپنا لیتے ہیں، تو یہ انسان کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ رائٹ، تو وہ جو اعصابی تناؤ باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کی دبی ہوئی اخلاقی کشمکش کی پکار ہوتی ہے، اور جب تک اس بنیادی اخلاقی مسئلے کو حل نہ کیا جائے، کوئی بھی تھراپی صرف اوپر سے مرہم کا کام کرتی ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔
اگر ہم اخلاقیات سے اتنے ہی دور ہو گئے ہیں تو یہ مسئلہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ تاریخ میں اس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، دور روشنی یعنی انلائٹمنٹ نے تو انسان کو یہ سکھایا تھا کہ مذہبی ٹھیکیداروں اور بادشاہوں سے آزاد ہو جاؤ، اپنی عقل پر بھروسہ کرو۔ بالکل، عقل اور آزادی پر زور دیا گیا تھا، لیکن آج کا انسان ریئلزم کے نام پر مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اس عقل اور آزادی کا کیا بنا؟ انلائٹنمنٹ نے آزادی تو دی، لیکن انسان کا اپنی ہی عقل پر سے بھروسہ وقت کے ساتھ اٹھ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے معاشرے نے ایک اضافی سوچ یعنی ریلیٹیوسٹک اپروچ کو اپنا لیا ہے۔ ریلیٹیوزم، اس سے آپ کی مراد وہی سوچ ہے نا جہاں حقیقت صرف ایک ذاتی پسند بن کر رہ جاتی ہے؟ ہاں، بالکل وہی، میرا سچ اور تمہارا سچ والی بات۔ جیسے ایک شخص کو چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے اور دوسرے کو ونیلا، تو کیا اعلیٰ اخلاقی اقدار بھی صرف آئس کریم کے فلیورز بن گئے ہمارے لیے؟ بالکل یہی مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر اچھے اور برے کی کوئی معروضی یعنی آبجیکٹو حقیقت بچی ہی نہیں، تو پھر قتل، چوری یا ظلم کو ہم یونیورسلی غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت خوفناک بات ہے نا؟ ریلیٹیوزم نے اخلاقیات کو صرف ایک آربیٹری پریفرنس بنا دیا ہے، اور یہاں سے ایک بہت بڑا نفسیاتی خطرہ جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جب انسان کے پاس کوئی ٹھوس اخلاقی اصول نہیں رہتے اور وہ اس آزادی کے خلا سے گھبراتا ہے، تو اس خلا کو بھرنے کے لیے وہ کسی بھی غیر عقلی نظام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ کسی ڈکٹیٹر کو اپنا مسیحا مان لیتا ہے؟ یا پھر پیسے اور مادی کامیابی کی اندھی دوڑ کو یہ اپنا سب کچھ مان لیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال اٹھ رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا فرائیڈ اور اس کے سائیکو انالیسز نے اس پرانی اخلاقیات کو بالکل ختم نہیں کر دیا تھا؟ اس نے تو بتایا تھا کہ جن چیزوں کو ہم نیکی سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے بچپن کا خوف ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ فرائیڈ نے غلط اقدار کو ضرور بے نقاب کیا۔ تو پھر فروم یہ نئے اصول کہاں سے لا رہا ہے؟ اگر پرانی بلڈنگ گر چکی ہے تو نئے اصول کہاں سے آئیں گے؟ نہیں بنایا۔ تو فروم کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ فرام کا ماننا ہے کہ بہترین اصول انسان کی اپنی فطرت کے اندر ہی موجود ہیں، ہمیں باہر سے اصول لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے پہلے ہمیں ان اخلاقی نظاموں کو دیکھنا ہوگا جو انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں، رائٹ؟ بالکل، اور اسی لیے چیپٹر 2 میں فرام نے 2 مختلف نظاموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے آتھوریٹیرین ایتھکس یعنی امیرانہ اخلاقیات، اور دوسرا ہے ہیومنسٹک ایتھکس یعنی انسانیت پسند اخلاقیات۔ تو اس آمرانہ اخلاقیات میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں قوانین کوئی باہر کی طاقت بناتی ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اصول اکثر اس اتھارٹی کے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، یعنی عام انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ اس نظام میں فرما برداری سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے اور بغاوت سب سے بڑا گناہ، جیسے فرام نے آدم اور حوا کی مثال دی ہے۔ او ہاں، ایڈم اور ہوا والی مثال۔ عام طور پر تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کا گناہ وہ مخصوص پھل کھانا تھا، لیکن اتھارٹی کی نظر میں ان کا اصل گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ پھل کھانا نہیں بلکہ نافرمانی کرنا تھا۔ رائٹ۔ اتھارٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان خود مختار ہو جائے اور اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کرے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے برعکس انسانیت پسند اخلاقیات میں انسان خود قانون بناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہاں بات اصل میں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ہر طرح کی اتھارٹی کو رد کر دیں تو بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھانا یا اسکول میں اساتذہ کا کردار، کیا یہ سب بھی غلط ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فرام اتھارٹی کے بالکل خلاف نہیں ہے، وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ ایک ہے ریشنل اتھارٹی یعنی عقلی اختیار، جو صلاحیت پر مبنی ہوتی ہے، جیسے ایک قابل استاد، اور دوسری ہے irrational اتھارٹی یعنی غیر عقلی اختیار، جو خوف اور طاقت پر مبنی ہوتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اتھارٹی کا مقصد فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ خوف کے ذریعے اپنا مقام قائم رکھنا ہو۔ صحیح، یعنی استاد کا مقصد آپ کو آزاد کرنا ہے جبکہ ڈکٹیٹر کا مقصد آپ کو غلام رکھنا ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ یہاں ورچو یا نیکی کا مطلب اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، نہ کہ خود کو دبانا۔ تو اگر اخلاقیات کا مرکز انسان خود ہے تو کیا ہر شخص کی اپنی ذاتی مرضی ہی اخلاقیات ہے؟ یعنی جو دل چاہے وہ کرو؟ نہیں، یہاں فرام سبجیکٹیوزم یعنی ذاتی پسند کو سختی سے رد کرتا ہے۔
اچھا، کیوں؟ لذت یا خوشی تو اچھی چیز ہے نا؟ لذت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں، بعض اوقات ذہنی مریض یعنی نیوروٹک لوگ درد اور غلامی سے بھی لذت حاصل کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکل میسیکزم جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا اس بیمار لذت کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ صحیح، اس کو میں ایک عام مثال سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر ایک برج یعنی پل بنانا ہو تو انجینئر اپنی مرضی یا پسند سے اصول نہیں بناتا۔ رائٹ، وہ فزکس کے ٹھوس اصولوں پر چلتا ہے۔ تو کیا انسان کا دل جو چاہے وہ کرے والی سوچ یہاں آ کر غلط ثابت ہوتی ہے؟ زندگی گزارنا بھی کسی انجینئرنگ سے کم نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی۔ زندگی گزارنے کا عمل اصل میں ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ جیسے انجینئرنگ اور میڈیسن کے اپنے سائنٹیفک اصول ہوتے ہیں، ویسے ہی جینے کا فن کا انحصار سائنس آف مین پر ہے۔ یعنی انسانی فطرت کے بھی کچھ ٹھوس اصول ہیں۔ بالکل۔ گڈ یا اچھا وہ ہے جو انسان کی فطرت اور اس کی نشو و کے لیے بہتر ہے۔ انسانی فطرت کوئی خالی کاغذ نہیں ہے جس پر کلچر کچھ بھی لکھ دے اور انسان قبول کر لے۔ لیکن لوگ تو دباؤ کے عادی ہو جاتے ہیں نا؟ عادی ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی ذہنی اور اخلاقی صلاحیتیں مرجھا جاتی ہیں، اور یہی چیز ذہنی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے۔ اگر ہم اس عقلی اور فطری اخلاقیت کی بنیاد تاریخ میں تلاش کریں تو یہ کہاں ملتی ہے؟ تاریخ میں ہمیں ایرسٹوٹل اور سپینوزا جیسے بڑے فلسفرز کے ہاں یہ بنیادیں ملتی ہیں۔ جیسے ایرسٹوٹل کی وہ اولمپک گیمز والی مثال؟ ہاں، ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ ورچو اصل میں اپنی صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اولمپک گیمز میں صرف طاقتور ہونا کافی نہیں، جیتتا وہ ہے جو حصہ لیتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اور سپینوزا کی وہ گھوڑے والی مثال بھی فروم نے دی ہے کتاب میں۔ بالکل۔ سپینوزا کہتا تھا کہ اگر ایک گھوڑے کو انسان بنا دیا جائے تو گھوڑا تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کو اگر کچھ اور بننے پر مجبور کیا جائے جو اس کی فطرت نہیں ہے تو یہ اس کی تباہی ہے۔ یہ تو فلسفرز کی بات ہو گئی، لیکن جدید نفسیات نے اس میں کیا اضافہ کیا؟ فرائڈ کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ دیکھیں، فرائڈ نے انکانشس یعنی غیر شعور اور مکمل کردار کے سٹرکچر کو دریافت کیا۔ یہ اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن فرائڈ نے تو اخلاقیات کو ریلیٹیوسٹک قرار دے دیا تھا نا۔ اس نے سپر ایگو کو صرف معاشرے کی آواز سمجھا۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ فرائڈ نے بہت کچھ دریافت کیا، لیکن وہ اے مورل سائیکالوجسٹ بن کے رہ گیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر نفسیات دان اخلاقیات سے انکار کر دیں تو اس کا عام انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ فرائڈ خود بھی سچائی پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ ہاں، اور اس نے دماغی صحت اور ایک مخصوص کیریکٹر کو بہترین قرار دیا تھا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ وہ اسے جینیٹل کیریکٹر کہتا تھا۔ ہاں، جینیٹل کیریکٹر۔ رکیں، اخلاقیات کی اس بات میں یہ جینیٹل کا لفظ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں فرائڈ اپنی ٹرمز بائیولوجی سے لیتا تھا، لیکن فروم نے اسے آسان زبان میں پروڈکٹیو کیریکٹر کا نام دیا، یعنی زرخیز کردار۔ اچھا، پروڈکٹیو یعنی جو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ بالکل۔ فروم یہی چاہتا ہے کہ دماغی صحت اور نیکی یعنی ورچو کو ایک ہی چیز سمجھا جائے، الگ الگ نہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹتے ہوئے دیکھیں تو اس گہرے مطالعے سے جو سب سے اہم پوائنٹ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ذمہ داری اپنے وجود کے حق میں بہتر فیصلے کرنا ہے۔ یعنی خود سے محبت کرنا یا سیلف لو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہی اصل نیکی ہے۔ صحیح، جبکہ اپنی ذات سے غفلت برتنا سب سے بڑا نقص اور برائی ہے۔ یہ سچ میں دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ اور سامعین کے لیے دیکھیں، میں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور، یہ ہمیشہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اینڈ کرنے کا۔ اگر ذہنی صحت اور اخلاقیات کا اتنا گہرا تعلق ہے تو کیا ہماری روزمرہ کی بے چینی اور انگزائٹی اصل میں ہمارا اپنا ضمیر ہے؟ بہت گہرا سوال ہے نا؟ کیا ہمارا ضمیر اندر ہی اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی اصلی انسانی صلاحیتوں سے دور جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ واقعی، یہ ایک ایسی فکر ہے جو انسان کو خود سے ملنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہاں روکتے ہیں، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ بالکل، ابھی بہت کچھ باقی ہے اس کتاب میں۔
ہاں، اس کتاب کے اگلے پارٹ میں ہم نیکسٹ چیپٹر پر بات جاری رکھیں گے، جہاں ہم انسان کے مختلف کیریکٹر اورینٹیشنز جیسے پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو ٹائپس کو ڈیپلی اور لانگ ڈسکس کریں گے۔ مجھے تو ابھی سے اگلے حصے کا انتظار ہے۔ مجھے بھی۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ۔ اگر ہم کسی جانور کو کسی نئے ماحول میں چھوڑ دینا تو اس میں پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے، مطلب سرد علاقے میں بال لمبے ہو گئے یا خوراک بدل لی، لیکن انسان اس معاملے میں بالکل اکیلا ہے اور بے بس پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، مطلب ہمارے پاس جانوروں جیسی وہ پیدائشی ہدایت نہیں ہوتی، لیکن دیکھا جائے تو یہی کمزوری انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، کیونکہ ہم ماحول کے حساب سے خود کو نہیں بدلتے بلکہ اپنے دماغ سے ماحول کو ہی بدل ڈالتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں جو ہم نے انسانی فطرت اور وجود کے بنیادی مسائل پر بحث کی تھی نا، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نئے سورسز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ اپنی شخصیت اور کردار کو خود تشکیل دیتے ہیں۔ یہ جو عقل ہے، یہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے اور کسی حد تک ایک عذاب بھی، کیونکہ ان تحریروں کے مطابق یہ عقل ہمارے اندر ایک تضاد پیدا کرتی ہے، ایک ڈائیکاٹمی۔ عذاب اس لیے کیونکہ ہم قدرت کا حصہ تو ہیں لیکن اپنی سوچ کی وجہ سے اس سے آگے نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ جی، میں یہی کہنے لگی تھی۔ اور اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے سورسز میں دو طرح کے تضادات کو الگ کیا گیا ہے۔ ایک ہے وجودی تضادات، یعنی ایگزسٹینشل ڈائیکاٹمیز، جو لامحدود ہے، جیسے زندگی اور موت۔ ہم جانتے ہیں وقت محدود ہے پر خواہشات لامحدود ہیں۔ اچھا، اور دوسرے تضادات کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں تاریخی تضادات، جو انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جیسے قدیم دور میں غلامی تھی، یا پھر آج کے دور کی مثال لے لیں جہاں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور وسائل ہیں، پھر بھی ہر طرف بھوک اور بے امنی ہے۔ یہ مسائل تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا؟ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب لوگ ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جب سوسائٹی کے طاقتور لوگ یا صرف ہماری اپنی سستی ان تاریخی مسائل کو وجودی بنا کر پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہوں گے کہ یار غریبی تو قسمت کا حصہ ہے، انسانی فطرت ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اور اس قسم کی سوچ لوگوں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے مسائل کو قدرت کا فیصلہ سمجھ کر بس قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ لیکن چلو، ہم تاریخی مسائل سے تو آنکھیں چرا لیں گے، پر جو اصل وجودی مسائل ہیں، جیسے موت یا اکیلے پن کا احساس، وہ تو کہیں نہیں جاتے نا؟ ان کا سامنا تو ہوتا ہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب انسان کو ان لائے حاصل مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک گہری بے چینی، ایک ریسٹلیسنس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ صرف کھانا کھا کر اور سو کر تو ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو اسے بتائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے۔ اسی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک مقصد اور سمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے ٹیکسٹ میں فریم آف اورینٹیشن اینڈ ڈیووشن کہا گیا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی ایسی چیز سے جڑنا ہوتا ہے جو اس کی جسمانی ضروریات سے بڑی ہو۔ ویٹ، تو یہاں کسی مذہب کی بات ہو رہی ہے یا کسی بھی عظیم مقصد یا فلسفے کی؟ کسی بھی عظیم مقصد کی، صرف مذہب کی نہیں۔ اگر صرف مذہب کی بات نہیں ہے تو کیا ایک شخص جو اپنے کام یا پیسے کے پیچھے پاگل ہے، مطلب پورا ورکہولک ہے، اور ایک شخص جو کسی مذہب کا کٹر پیروکار ہے، دونوں نفسیاتی طور پر ایک ہی ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ بالکل، ٹیکسٹ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ظاہری طور پر ان مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفسیاتی سطح پر ان سب کے اندر وہی بے چینی ہے، اور ان سب کو ایک ڈیووشن کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ٹیکسٹ کہتا ہے کہ جو نفسیاتی الجھن ہوتی ہے نا، یعنی نیوروسس، اسے بھی ایک ذاتی مذہب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ارے واقعی، ایک اینزائٹی یا بیماری کو مذہب کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب کوئی اپنی بیماری کو کیسے پوچھ سکتا ہے؟ یہ دعویٰ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب ضرور لگتا ہے، پر اگر آپ نیوروسس کے طریقہ کار کو دیکھیں نا، تو انسان وہاں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کسی اندیکھے خوف یا پرانے صدمے کے اثر میں ہوتا ہے جو حقیقت میں اب ہے ہی نہیں۔
اچھا، اور وہ خوف اس کی زندگی کے ہر فیصلے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ اپنے اس خوف یا اثر کی ایک چھپی ہوئی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اس کا پورا وجود اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو دراصل یہ بھی اسی بے چینی کا ایک جواب ہے، ایک ایسا مذہب جس کا ایک ہی پیروکار ہے، وہ خود۔ واہ، یہ تو بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔ مطلب مثبت ہو یا منفی، ہر انسان کو ایک سمت چاہیے، اور یہی سمت انسان کا کردار بناتی ہے۔ پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان تحریروں میں مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ اور کردار یعنی کیریکٹر کو بالکل الگ رکھا گیا ہے، جبکہ ہم تو انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں نا۔ ہاں، عام طور پر ہم کہتے ہیں اس کا مزاج خراب ہے یا کردار خراب ہے، پر یہ غلطی ہے۔ مزاج جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے، جیسے ہپوکریٹس کے 4 مزاج ہیں۔ کچھ لوگ پیدائشی تیز یا غصے والے ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے اور پرسکون۔ یہ ان کی اندرونی وائرنگ ہے۔ تو مزاج کو بدلا نہیں جا سکتا؟ بالکل نہیں، لیکن کردار یہ ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، اور یہ تجربات اور فیصلوں سے بنتا ہے۔ اگر میں اسے آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو مزاج ایک ہارڈ ویئر کی طرح ہے۔ جیسے اسمارٹ فون کا پروسیسر اور اسکرین پہلے سے طے ہوتی ہیں، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ لیکن کردار اس فون کا سافٹ ویئر ہے۔ ہم کیسا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں یہ ہماری تربیت طے کرتی ہے نا؟ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر والی مثال بہت زبردست ہے، اور ٹیکسٹ میں بھی نازی جرمنی کے 2 اہم کرداروں گوئرنگ اور ہملر کی مثال دی گئی ہے۔ اگر ان کا پیدائشی مزاج دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ اچھا، ان میں کیا فرق تھا؟ گوئرنگ بہت جوشیلا اور لوگوں سے ملنے والا شخص تھا، جبکہ ہملر بالکل ٹھنڈا اور جذبات سے عاری مزاج رکھتا تھا۔ یعنی دونوں کی وائرنگ بالکل متضاد تھی۔ پھر بھی جب ان کے کردار، ان کے سافٹ ویئر کی بات آئی تو وہاں دونوں بالکل ایک جیسے پرعزم ظالم تھے۔ دونوں دوسروں کو تکلیف دے کر اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ تو اخلاقیات کا تعلق مزاج سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو کافی امید افزا بات ہے کہ ہم پیدائشی خراب نہیں ہوتے، اپنا سافٹ ویئر خود لکھتے ہیں۔ لیکن ٹیکسٹ میں کچھ ایسی راہوں کا ذکر ہے جن سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ انہیں غیر پیداواری رجحانات یا نان پروڈکٹیو اورینٹیشنز کہا گیا ہے نا؟ ہاں، ان میں ایک ریسیپٹیو ہے، جہاں انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ دوسرے اسے لا کر دیں گے۔ دوسرا ایکسپلائٹیٹو ہے، جہاں وہ چالاکی یا طاقت سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا ہورڈنگ ہے، یعنی جمع کرنا۔ اور ہورڈنگ سے مراد صرف پیسے جمع کرنا تو نہیں ہوگا یہاں؟ نہیں، ہورڈنگ ایک ذہنی حالت ہے۔ انسان اپنے ارد گرد ایک نہ دکھنے والی دیوار بنا لیتا ہے۔ وہ نہ صرف چیزیں بلکہ جذبات، خیالات اور وقت کو بھی بچا کر رکھتا ہے۔ اسے لگتا ہے محبت دی تو اس کی اپنی طاقت کم ہو جائے گی۔ یہ تو اکیلے پن کی بہت تکلیف دہ شکل لگ رہی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جس چوتھے رجحان کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آج کے دور کے حوالے سے اہم ہے، مارکیٹنگ اورینٹیشن۔ ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا ہو۔ بالکل، اس میں انسان خود کو ایک اشیاء، ایک کموڈٹی سمجھنے لگتا ہے۔ ٹیکس کی وہ مثال بہت دلچسپ ہے کہ اگر دکان کے کاؤنٹر پر رکھے ہینڈ بیگز میں جان آ جائے تو ہر بیگ یہی چاہے گا کہ وہ سب سے خوبصورت دکھے تاکہ اس کی اچھی قیمت لگے اور جلدی بک جائے۔ جو رہ گیا وہ خود کو بیکار سمجھے گا۔ یہ مارکیٹنگ اورینٹیشن حقیقتاً ہمارے وقت کا سب سے گہرا نفسیاتی بحران ہے۔ اس کی بنیاد ہی اس سوچ پر ہے کہ میرا وجود وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ انسان کی خود اعتمادی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر طے ہوتی ہے۔ مجھے تو ابسن کے ناٹک پیر گنٹ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ اس میں شخصیت کو ایک پیاز کی طرح بتایا گیا ہے۔ ایک چھلکا اتارا تو کامیاب امپلائی، دوسرا اتارا تو اثر و رسوخ والا دوست۔ لیکن چھلکے اتارتے جاؤ تو اندر کوئی ٹھوس مرکز، کوئی کور نہیں ملتا۔ اور یہی خوکھلاپن اس رجحان کا سب سے تکلیف دہ حصہ ہے۔ جب ہم روز لوگوں کی توقعات کے مطابق بدلتے ہیں تو ہمارا ذاتی وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب ایک فیکٹری کے پرزے بن جاتے ہیں جنہیں آسانی سے ریپلیس کیا جا سکے۔ ریپلیسبل پرزے؟ یہ تو ایک ڈراونا خواب لگتا ہے یار۔ اگر یہ سب غیر پیداواری ہیں تو آخر انسان کا اصل مقصد ہونا کیسا چاہیے؟ ٹیکسٹ اس کا جواب دیتا ہے پروڈکٹیونیس، یعنی پیداواری صلاحیت۔ پر عام طور پر تو ہم ہر وقت مصروف رہنے کو پروڈکٹیو مانتے ہیں نا؟ عام فہمی میں ویسا ہی ہے، لیکن یہاں پروڈکٹیونیس کا مطلب صرف مصروف رہنا نہیں ہے۔ ٹیکسٹ میں ہپنوٹائز کیے گئے شخص کی مثال ہے جو حرکت تو کر رہا ہے پر اپنے ارادے سے نہیں۔
تو اصل پیداواری رجحان پھیلتا کس طرح ہے اگر اب مصروف رہنا پروڈکٹیونیس نہیں ہے؟ اصل پیداواری رجحان اپنی ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں کا آزادانہ اور بامقصد استعمال ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال پیداواری محبت یا پروڈکٹیو لو سے دی گئی ہے۔ محبت اور پروڈکٹیونیس کا ایک ساتھ استعمال کافی دلچسپ اور نیا لگ رہا ہے مجھے۔ حضرت یونس کی کہانی سے اسے سمجھایا گیا ہے۔ جب وہ دھوپ میں تھے تو خدا نے ان پر ایک پودا اگایا اور پھر اگلے دن اسے خشک کر دیا۔ جب وہ اداس ہوئے تو خدا نے سکھایا کہ محبت صرف احساس نہیں، محبت لیبر اینڈ کیئر ہے، محنت اور پرورش ہے۔ یعنی محنت خدا نے کی تھی پودے کے لیے۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ محبت بس ہو جاتی ہے، ایک جذبہ ہے، یہاں ٹیکسٹ کہتا ہے کہ محبت ایک عمل ہے۔ اس کے 4 عناصر بتائے گئے ہیں، فکر، ذمہ داری، احترام اور علم۔ کیا ان کے بغیر محبت واقعی ادھوری ہے؟ ان کے بغیر محبت کا وجود ہی نہیں ہے۔ فکر کا مطلب ہے سامنے والے کے بڑھنے کی پرواہ۔ ذمہ داری مجبوری نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ اور احترام کے بغیر تو ہم دوسرے کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ اور احترام تبھی ہوگا جب ہمیں اس شخص کا حقیقی علم ہوگا۔ یہ چاروں مل کر محبت کو ایکٹیو پروسیس بناتے ہیں، اور یہی پیداواری صلاحیت ہماری سوچ پر بھی تو لاگو ہوتی ہے نا، جسے پروڈکٹیو تھنکنگ کہا گیا ہے۔ بالکل، جیسے بدھا کی مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے جب بیماری اور موت کو دیکھا تو وہ ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر رپورٹ نہیں لکھ رہے تھے، وہ اس سے ذاتی طور پر گہرائی سے متاثر ہوئے تھے۔ ذاتی تاثر کے بغیر آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، یعنی آبجیکٹیو ہونے کا مطلب پتھر دل ہونا نہیں ہے۔ ہم کیئر کرتے ہوئے بھی کسی چیز کو اس کی حقیقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ پروڈکٹیونیس سماجی سطح پر آتی ہے، یعنی سوشلائزیشن میں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی یہی اصول ہیں۔ اگر کردار غیر پیداواری ہے تو ہم سمبیوٹک تعلقات بناتے ہیں۔ جیسے بالزیک کے ناول میں ایبے کا کردار ایک نوجوان کی مدد صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی کنٹرول کر سکے۔ دیکھنے میں قربانی لگتی ہے، پر اصل میں یہ سیڈزم اور میسوکزم ہے۔ یعنی دوسرے کی آزادی چھین کر اپنی بے چینی دور کرنا، یا پھر لوگ وڈرال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پیداواری تعلق صرف وہی ہے جہاں دونوں آزاد رہیں اور سچی محبت ہو۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس پوری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا کردار مختلف رجحانات کا ایک بلینڈ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر پروڈکٹیونیس ڈومیننٹ ہو جائے تو ہماری بری عادتیں بھی مثبت شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر مجھ میں ہوڈنگ کی عادت ہے تو وہ کنجوسی کی بجائے احتیاط بن جائے گی، اور اگر لینے کی عادت ہے تو وہ شکر گزاری بن جائے گی۔ کیا بات ہے! یہی اس کتاب کا سب سے امید افزا پہلو ہے۔ یہ ہمیں اپنی خامیوں کو طاقت میں بدلنا سکھاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خود کو مارکیٹ کی کموڈٹی بننے سے روکیں۔ ہم کوئی پیکیج نہیں ہے جسے دنیا کی پسند کے حساب سے تیار کیا گیا ہو۔ صحیح بات ہے۔ اور اس گہرے سفر کے آخر میں میرے ذہن میں ایک چھپتا ہوا سوال پیدا ہو رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنی برانڈنگ کر رہا ہے، اگر ہماری آنے والی نسلیں مکمل طور پر اس مارکیٹنگ اورینٹیشن میں گھر گئیں تو کیا مستقبل میں انسان کے اندر اس کا اپنا ذاتی وجود باقی بچے گا؟ ایگزیکٹلی۔ یا ہم سب صرف الگوریدمز کی پسند کے مطابق بدلتے ہوئے ایسے کردار بن جائیں گے جن کا اپنا کوئی کور نہیں ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ خیر، اس بحث کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر پر بات کریں گے اور انہی انسانی رویوں کی مزید گہرائی میں جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ڈیپ ڈائیو میں۔ پچھلی گفتگو میں جو ہم نے انسانی فطرت اور کردار کے حوالے سے ایک بنیاد رکھی تھی، وہیں سے ایک بہت عجیب سوال میرے ذہن میں چل رہا ہے۔ ہاں، وہ بنیاد تو کافی ضروری تھی آگے کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل، اور وہیں سے آج کے اس گہرے تجزیے کا سلسلہ جڑتا ہے۔ مطلب آج ہم انسان دوست اخلاقیات یعنی ہیومنسٹک ایتھکس کے ان مسائل کو کھولیں گے جو صدیوں سے ہمارے دماغ میں ڈالے گئے ہیں۔ صحیح، اور یہ کافی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر بنیادی باتیں ہی متضاد ہوتی ہیں۔ ہاں، جیسے خود غرضی، ضمیر کی آواز اور سچی خوشی کا تصور۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، خود کو پوری طرح قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔
ظاہر ہے، اور اس انتہائی شدت پسند بے غرضی کے پیچھے اکثر ایک شدید خوف چھپا ہوتا ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ مقصد اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ کیا سچ میں خود غرضی ایک برائی ہے، اور ہمارا ضمیر اصل میں کس کی آواز ہے؟ چلیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور دیکھیں۔ ان تصورات کا تحلیلی جائزہ لینا اس لیے لازمی ہے کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایک طرف تو سکھایا جاتا ہے کہ خود غرض ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسری طرف ہمارا معاشی نظام کہتا ہے کہ اپنے مفاد کو آگے رکھو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ ایگزیکٹلی۔ انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی ذات کی فکر کرنا غلط ہے، لیکن پورا نظام اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ صرف اپنا فائدہ سوچے۔ یہ ذہنی الجھن بہت گہری ہے۔ یہی الجھن تو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ بچپن سے عموماً ہم سب نے ایک جملہ بار بار سنا ہے کہ خود غرض مت بنو۔ ہاں، ہر کسی نے سنا ہے یہ۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں، جیسا کہ ہمارے مواد میں کیلون، لوتھر اور کانٹ کا ذکر ہے، وہاں تو انسان کو بنیادی طور پر برا سمجھا گیا تھا۔ بالکل۔ کیلوین کے مطابق تو انسان اپنی طاقت سے کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے خود پسندی یا سیلف لو کو ایک وبا قرار دیا تھا۔ اچھا، اور کانٹ جیسے بڑے فلسفی نے بھی یہی اصول بنایا کہ دوسروں کے لیے خوشی چاہنا نیکی ہے، لیکن اپنے لیے خوشی چاہنا کوئی نیکی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہاں سے انہوں نے خود سے محبت کرنے کو اور دوسروں سے محبت کرنے کو ایک دوسرے کی ضد بنا دیا۔ لیکن یہاں مجھے ایک سوال اٹھانے دیں۔ اگر میں فرائیڈ کے لیبیڈو کے نظریے کو دیکھوں، جہاں اس نے بتایا کہ محبت کی ایک مقرر مقدار ہوتی ہے۔ ہاں، وہ بینک اکاؤنٹ والی مثال۔ ہاں بالکل، وہ بینک اکاؤنٹ کی طرح لگتا ہے۔ مطلب اگر میں نے کسی دوسرے انسان کو محبت دی تو میرے اپنے اکاؤنٹ میں محبت کم ہو جائے گی۔ صحیح۔ لیکن کیا انسانی جذبات واقعی اس ریاضی یا اس میتھ کے اصول پر چلتے ہیں؟ یہ بات کچھ منطقی نہیں لگتی۔ آپ ٹھیک سوچ رہی ہیں، اور اس نظریے میں ایک بہت بڑی منطقی غلطی چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر دوسرے انسان سے محبت کرنا نیکی ہے اور دوسرے کی فلاح چاہنا اچھا ہے، تو خود سے محبت کرنا بھی تو نیکی ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم خود بھی تو ایک انسان ہیں۔ ظاہر ہے۔ بالکل۔ انسانیت کا کوئی بھی تصور ایسا نہیں ہو سکتا جس میں فرد کی اپنی ذات شامل نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خود غرضی اور خود پسندی ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا، مطلب ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ تھوڑا ایکسپلین کریں۔ ہاں، جو شخص خود سے سچی محبت کرتا ہے وہ دوسروں سے بھی محبت کر سکتا ہے، کیونکہ محبت کوئی محدود ریسورس نہیں ہے جو ختم ہو جائے۔ سیاحت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی ہر چیز صرف اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی فہمی ہے۔ اصل میں ایک خود غرض انسان خود سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ خود سے نفرت کرتا ہے۔ واقعی خود سے نفرت کرتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر ایک شدید ذہنی خلا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اندر سے بالکل خالی محسوس کرتا ہے۔ اور اس خلا کو بھرنے کے لیے وہ سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ باہر کی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ دنیا کو صرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ اس سے کیا نچوڑ سکتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خود کا بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن دراصل وہ اپنے اصل وجود کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس حساب سے تو اس ماں کی مثال بہت واضح ہو جاتی ہے جسے مواد میں نیوروٹک ان سیلفشنس کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ ایک ایسی ماں جو اپنے بچوں پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، خود کو پوری طرح قربان کر دیتی ہے اور فخر سے کہتی ہے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی۔ ظاہر میں وہ بے غرض لگتی ہے نا؟ ظاہر میں لگتی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے بچوں کو اپنے احسان کے بوجھ تلے دبا رہی ہوتی ہے۔ وہ انہیں آزاد نہیں کر رہی، بلکہ کسی نہ کسی طرح گلٹی محسوس کروا رہی ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہی وہ نفسیاتی تناؤ ہے جو بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تحلیل سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی یہ جو بے غرضی ہے، یہ اصل میں ایک بیماری کی علامت ہے۔ یعنی وہ زندگی سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے اندر محبت کرنے کی یا کسی چیز کو پراپرلی انجوائے کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے خوش نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ ہر وقت ایک دباؤ میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کی ماں ان سے مایوس نہ ہو جائے۔ بالکل، کیونکہ ماں نے اپنی پوری ایگزسٹنس کا مقصد ہی انہیں بنا دیا ہے۔ بچے بھی آہستہ آہستہ زندگی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اوہ واو، یہ تو واقعی ہمارے خاندانی نظاموں پر سوال اٹھا دیتا ہے۔ پر اگر ہم اسے تھوڑا وسیع پیمانے پر دیکھیں، خاص طور پر سیلف انٹرسٹ کے حوالے سے، ضرور، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسپینوزا جیسے فلسفی نے سیلف انٹرسٹ کو ڈیفائن کیا تھا کہ اپنے مفاد کا خیال رکھنے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا، اپنی اصلیت کو پہچاننا۔ ہاں، لیکن ماڈرن مارکیٹ اکانومی نے اس تصور کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ وہی نا، آج کے کارپوریٹ کلچر میں تو سیلف انٹرسٹ کا مطلب کسی اور کا حق مار کر اپنا بینک بیلنس بڑھانا سمجھا جاتا ہے۔ تو اسپینوزا کے سیلف انٹرسٹ اور آج کے مارکیٹ سیلف انٹرسٹ میں کیا فرق ہوا؟ فرق دراصل ذات یعنی سیلف کی تعریف میں ہے۔ اسپینوزا جس ذات کی بات کر رہا تھا وہ انسان کی اندرونی صلاحیتوں کا نکھرنا تھا، لیکن آج کے انسان نے اپنی ذات کو ایک کموڈٹی یا سامان سمجھ لیا ہے۔ ایک بکاؤ سامان؟ ہاں، آج کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے جب وہ پیسے کماتا ہے، لیکن یہاں اس نے اپنا مفاد خود کو نہیں بلکہ اپنی مارکیٹ ویلیو کو سمجھ لیا ہے۔ جیسا کہ ابسن کے ڈرامے پیئر گنٹ میں دکھایا گیا ہے، وہ کردار پوری زندگی دولت اور طاقت اکٹھی کرتا رہا، یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور آخر میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا اصل سیلف کہاں ہے تو اسے احساس ہوا کہ اس نے سب کچھ پا لیا لیکن اپنا بنیادی وجود ہی کھو دیا۔ یعنی اس نے اپنے آپ سے سچے رہو کی بجائے اپنے آپ کے لیے کافی رہو کے اصول پر زندگی گزاری۔ صحیح، اور اسی صورتحال کو جب ہم سیاست کے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو آمرانہ نظام یعنی ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس بالکل اسی بے غرضی کے نعرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان نظاموں میں عوام کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ قوم کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کا مقصد فرد کی اہمیت کو ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی آمرانہ نظاموں میں عوام کی یہ مصنوعی بے غرضی دراصل حکمران طبقے کی شدید خود غرضی کو چھپانے کا ایک طریقہ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہی پرانا کیلونسٹ نظریہ ہے جس نے اب بس ریاست کا لباس پہن لیا ہے۔ یہ معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے یہاں آ کر۔ اگر ہمارا سیلف انٹرسٹ اس طرح تباہ ہوا ہے تو وہ کون سی آواز ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، جسے ہم اپنا ضمیر کہتے ہیں؟ ہاں، ضمیر یا کانشنس؟ پر یہاں بھی مواد بتاتا ہے کہ ضمیر کے دو روپ ہیں۔ ایک ہے آمرانہ ضمیر یعنی اتھارٹیرین کانشس۔ اگر میں ٹھیک سے سمجھ رہی ہوں تو یہ اصل میں ہماری اپنی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ باہری طاقتوں جیسے والدین یا ریاست کی وہ آواز ہے جسے ہم نے اپنے اندر بسا لیا ہے۔ بالکل صحیح، اس ضمیر میں اچھا ہونے کا مطلب صرف اور صرف اتھارٹی کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا اندر کا یہ ضمیر بالکل ایک سخت باس کی طرح ہے جس کے غصے سے ہم ڈرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا بچپن کا مشہور اوڈیپس کمپلیکس صرف جنسی مقابلہ ہے یا کچھ اور؟ مواد نے اس پر بہت کلیئر رائے دی ہے کہ فرائیڈ کا یہ نظریہ اصل میں والدین کی آمرانہ طاقت کے خلاف بچے کی بغاوت ہے۔ بغاوت؟ یعنی وہ آزادی مانگ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، بچہ اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے۔ اتھارٹی یہ چاہتی ہے کہ بچہ بالکل ان جیسا بنے۔ جب وہ مختلف سوچتا ہے تو اتھارٹی اسے گلٹی محسوس کرواتی ہے۔ اور اس گلٹ کی اصل تاثیر ہم قدیم کہانیوں میں دیکھتے ہیں، جیسے کین اور ایبل یا قابیل اور حابیل کی مثال۔ بالکل، جب قابیل نے جرم کیا تو اس کی اصل سزا موت نہیں تھی۔ ہاں، اس کی سزا تھی ریجیکٹ ہو کر سماج سے باہر پھینک دیا جانا، جو کہ سب سے بڑا خوف ہے۔ ایک طرح سے یہ اکیلا پن موت سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ صحیح بات ہے، آدم اور حوا کی مثال بھی یہی بتاتی ہے۔ ان کی سزا اصل میں کریٹر بننے کی کوشش کی سزا تھی۔ یعنی اتھارٹی کبھی نہیں چاہتی کہ فرد اپنی آزادی کو پہچانے۔ ایگزیکٹلی، جب بھی انسان اپنی مرضی چلاتا ہے تو اس کا یہ آمرانہ ضمیر اسے وہی جرم کا احساس دلاتا ہے کہ اس نے بغاوت کی ہے۔ یہاں بس تابعداری ہی نیکی رہ جاتی ہے۔ تو پھر ہماری اپنی سچی آواز کیا ہے؟ وہ آواز جو ہمیں جگاتی ہے، جسے ہیومنسٹک کانشنس یا انسان دوست ضمیر کہا گیا ہے۔ یہ ہماری اپنی ساری صلاحیتوں اور ہمارے پورے وجود کی سچی آواز ہے۔ یہ ہمارے ٹوٹل فنکشننگ پر نظر رکھتی ہے۔ یعنی جب ہم کچھ اچھا اور تخلیقی کرتے ہیں تو یہ ہمیں سکون دیتی ہے
اور جب ہم خود کو ضائع کرتے ہیں تو بے چین کر دیتی ہے۔ صحیح۔ انسان دوست ضمیر کا مقصد تابعداری نہیں بلکہ ہماری پرسنالٹی کا ٹھیک طریقے سے فنکشن کرنا ہے۔ اگر یہ آواز اتنی فطری ہے تو ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سننے میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم اکیلے پن سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں خود کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود کو مستقل شور میں گھیرے رکھتے ہیں، جیسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ریڈیو آن کر لیتے ہیں اور گھر آتے ہی ٹی وی چلا دیتے ہیں۔ بالکل، ہمارا معاشی ڈھانچہ اسی شور پر مبنی ہے۔ ہم خود کا سامنا کرنے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ باہر کا شور اونچا کر دیتے ہیں، اور جب آخر میں یہ آواز سامنے آتی ہے تو وہ موت اور بڑھاپے کے شدید خوف کی شکل میں آتی ہے۔ موت کا ایک فطری ڈر تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو یہ بڑھاپے کا پینک ہوتا ہے، کیا یہ اصل میں موت کا خوف ہے یا بغیر جیے مرنے کا خوف، جسے ان لیوڈ لائف کہتے ہیں؟ یہی سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ یہ ان لیوڈ لائف کا خوف ہے۔ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیت ضائع کر دی۔ اس کے برعکس ہم نے جاپنیز پینٹر ہوکوسائی کی مثال پڑھی تھی، جو 75 سال کی عمر میں بھی اپنے فن کے عروج کی امید رکھتا تھا۔ اس کے لیے بڑھاپا ایک امید تھا، ختمہ نہیں۔ اور اس کا بالکل مخالف کافکا کا ناول دی ٹرائل کے کردار کے کی کہانی ہے۔ او ہاں، کی کہانی، وہ عدالت والا ناول۔ ہاں، جہاں کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی تخلیقی پہلو نہیں ہوتا، وہ پوری کہانی میں اس عدالت کو جو اتھارٹی ہے خوش کرنے میں بھاگتا رہتا ہے۔ اور آخر کار اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اصل سزا عدالت کی دی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی بے مقصد اور بنجر زندگی تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب فرد اپنی ان پروڈکٹیونیس پر دھیان دینے کے بجائے بس اتھارٹی کو مینج کرنے میں لگا رہتا ہے تو وہ آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو اگر ہم اپنے سوچے سمجھے ضمیر کی سنیں اور جیسی بنجر زندگی سے بچنا چاہیں تو آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد صرف خوشی حاصل کرنا ہے؟ خوشی کا تصور بھی تو ہمارے ہاں بہت مصنوعی ہو چکا ہے۔ بالکل، آج کل لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے تاکہ وہ اپنی پسند کی زندگی گزار سکیں، لیکن وہ پیسہ کمانے میں اتنے تھک جاتے ہیں کہ زندگی جینے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہی آج کی حقیقت ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ انسان مہنگی ترین کچن بنوائے تاکہ اچھے کھانے پکا سکے، لیکن بنوانے کے بھاگ دوڑ میں اتنا تھک جائے کہ صرف انسٹنٹ نوڈلز کھاتا رہے۔ اچھا، یہ مثال آپ نے بہت زبردستی ہے۔ یہ مثال اس مسئلے کی جڑ کو پکڑتی ہے، جہاں ہم نے ذرائع یعنی مینز کو ہی مقصد یعنی اینڈ سمجھ لیا ہے۔ ہاں، مطلب پیسہ ایک ذریعہ تھا نا؟ بالکل، اسپینسر کے بک کیپنگ کے نظریے میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے حساب کتاب کو ہی مقصد بنا لیا ہے۔ پیسہ کمانا صرف ایک ذریعہ تھا، لیکن اب وہی اصل مقصد بن گیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لذت یا پلیجر ہمیں ان چیزوں سے ملتی ہے وہ اصل خوشی نہیں ہے؟ ذہنی صحت کی بنیادوں پر دیکھیں تو خوشی کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیٹسفیکشن یا اطمینان، یہ بالکل نیوٹرل ہے۔ جیسے بھوک لگی، کھانا کھا لیا اور اطمینان مل گیا۔ ہاں، یہ صرف ایک جسمانی ضرورت کا پورا ہونا ہے۔ اس سے آگے آتی ہے irrational پلیجر یا غیر منطقی لذت۔ یہ وہ ہوتی ہے جو کسی ذہنی خلا سے آتی ہے۔ بالکل، یہ تب پیدا ہوتی ہے جب لالچ ہو، جیسے بے تحاشا امیر ہونے کی ہوس۔ یہ irrational پلیجر کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اندر کا خلا باہر کی چیزوں سے نہیں بھرتا۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے پیاس بجھانے کے لیے سمندر کا کھارا پانی پینا۔ ایگزیکٹلی، پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر تیسرے درجے پر آتی ہے سچی خوشی، جسے جوائے یا ہیپینس کہتے ہیں۔ یہ اندر کی ابنڈنس یا کثرت سے آتی ہے۔ ابنڈنس سے مطلب ہماری اپنی صلاحیتوں کا اظہار۔ صحیح، اسے آپ بھوک اور ایپیٹائٹ کے فرق سے سمجھیں۔ بھوک ایک مجبوری ہے، جبکہ ایپیٹائٹ آزادی اور تخلیقی صلاحیت کی علامت ہے۔ سچی خوشی کسی کمی کو پورا کرنا نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی کا بنیادی نظام ہمیں ان کاموں میں جعلی خوشی محسوس کرواتا ہے جو اصل میں ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نچوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ فری بالکل نہیں ہیں اس نظام میں۔ کیا ہم بے غرضی اور فرض کے نام پر
اصل میں ایک آرٹیفیشل اکانومی کے پرزے تو نہیں بن گئے جہاں ہم میں جینا ہی چھوڑ دیا ہے؟ لوگوں کے لیے یہ ایک آخری اور گہری سوچ ہے۔ بالکل، یہ ایسی حقیقت ہے جس پر اگر ٹھہر کر غور نہ کیا جائے تو فرد واقعی صرف ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ گفتگو، جو ہماری پچھلی اور آنے والی باتوں کے درمیان ایک اہم کڑی تھی، اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، اگلے لیکچر میں ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کہانی کا اگلا پہلو کیا کہتا ہے۔ تب تک اپنے سوچے سمجھے ضمیر کی آواز سننے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ذرا تصور کریں، ایک آدمی سڑک پر کھڑا ہوا میں ہاتھ چلا رہا ہے، جیسے غائب چمگادڑوں کو بھگا رہا ہو۔ کوئی بھی اسے دیکھے گا تو فوراً کہے گا کہ یہ انسان ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ بالکل، ہر کوئی اسے پاگل ہی کہے گا۔ لیکن اب ذرا ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو اپنی صحت، اپنے خاندان، اپنا سکون، بلکہ اپنی اخلاقیات کو صرف اس لیے تباہ کر رہا ہے تاکہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ہندسہ بڑھ جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشرہ اسے پاگل نہیں کہتا۔ بالکل نہیں کہتا، بلکہ اسے تو ایک انتہائی کامیاب اور قابل تقلید شخص سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ نارمل سمجھا جانے والا رویہ کہیں ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری تو نہیں؟ اور یہ ایک بہت ضروری اور گہرا سوال ہے۔ چلیں اب اس سب کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ اس کتاب کے طویل اور گہرے مطالعے کا آخری اور حتمی حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں انسان کی نفسیات، اس کی سوچ اور جذباتی رویوں پر جو تفصیلی بات ہوئی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس پوری بحث کو سمیٹا جائے۔ صحیح، آج ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں گے۔ اس حتمی جائزے کا مشن دراصل یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے اندر جس چیز کو ہم یقین یا فیتھ کہتے ہیں، اس کی اصل نوعیت کیا ہے۔ کیا انسان پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے یا برا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کے اس جدید دور کا سب سے بڑا اخلاقی بحران دراصل ہے کیا؟ یعنی یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر پچھلی تمام پرتیں کھلنے لگتی ہیں، کیونکہ جب تک انسان ان بنیادی اور تھوڑے سے کڑوے سوالات کا سامنا نہیں کرتا، تب تک وہ اپنی فطرت کی مکمل تصویر نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، اور میں سوچ رہی تھی کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی یقین یا فیتھ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً مذہب، روحانی عقائد یا کسی اندھی عقیدت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں تو یقین کو عموماً سائنس یا عقلی سوچ کے بالکل الٹ سمجھا جاتا ہے، جیسے اگر آپ کے پاس عقل ہے تو یقین کی ضرورت نہیں، اور یقین ہے تو عقل مت لڑائیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس کتاب میں ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والا زاویہ پیش کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ایمونا، اور اس کا مطلب محض کسی اندیکھی چیز پر اندھا اعتماد کر لینا نہیں ہے۔ ایمونا، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے مضبوطی یا فرمنس، یعنی یقین کسی بیرونی چیز پر کیا جانے والا اندھا اعتماد نہیں، بلکہ یہ انسان کا اپنا ایک بنیادی اندرونی رویہ ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، کیونکہ مصنف اس یقین کو دو واضح حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہے غیر عقلی یقین اور دوسرا ہے عقلی یقین۔ اچھا، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، غیر عقلی یقین دراصل وہ ہے جسے ہم عام طور پر اندھی عقیدت کہتے ہیں۔ یہ محض کسی طاقتور کے سامنے جذباتی اور ذہنی طور پر ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے۔ یہ کسی مشاہدے کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی بنیاد خوف اور کمزوری پر ہوتی ہے۔ 100%۔ اس کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال ہپنوٹزم یعنی سموہن کے عمل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پول میں آ کر عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب ایک انسان اپنا اندرونی اختیار، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ سموہن کرنے والے کی سوچ کو ہی اپنی سوچ سمجھنے لگتا ہے۔ واقعی؟ یعنی وہ اپنا شعور مکمل طور پر گروی رکھ دیتا ہے؟ بالکل، وہ وہی محسوس کرتا ہے جو اسے محسوس کرنے کو کہا جاتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جاگنے کے بعد بھی اسے یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہے۔ غیر عقلی یقین بالکل اسی میکینزم پر چلتا ہے۔
لوگ کسی بھی کرشماتی لیڈر یا نظریے کے سامنے اپنا شعور سرنڈر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ لیکن یہ سکون کیسا سکون ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی اور کا غلام بننے میں کیسا سکون مل سکتا ہے۔ یہ دراصل ذمہ داری سے بچنے کا سکون ہے۔ صحیح۔ جب انسان فیصلے کرنے اور ان کے نتائج بھگتنے کی زحمت کسی اور کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے تو وہ ایک ذہنی بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تاریخ کے بڑے بڑے آمروں نے اس نفسیات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مثال کے طور پر ہٹلر کی ہی بات کر لیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے بڑے پروپیگنڈا جلسے اور تقریریں رات کے وقت کیا کرتا تھا۔ رات کے وقت؟ اچھا، اس کے پیچھے کیا خاص وجہ تھی؟ کیا اندھیرے کا کوئی نفسیاتی اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ رات کا وقت اس لیے چنا جاتا تھا کیونکہ دن بھر کی مشقت اور تھکاوٹ کے بعد انسان کی جو ذہنی اور جسمانی مزاحمت کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ انتہائی کمزور پڑ چکی ہوتی ہے۔ دن کے وقت انسان کا دماغ سوال کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن رات کے وقت جب ذہن تھکا ہوا ہو تو وہ لاشعوری طور پر کسی بھی قوی آواز یا کرشماتی شخصیت کے سحر میں جلدی آ جاتا ہے۔ ہٹلر یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ بات سن کر تو سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے انسانی ذہن کی تھکاوٹ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی کتاب میں غلامانہ ذہنیت کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کا واقعہ جب وہ مصر میں غلام تھے۔ ہاں، وہ واقعہ انسانی نفسیات کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ تو وہ واقعہ اس غیر عقلی یقین کو کیسے سمجھاتا ہے؟ دیکھیں، جب بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک مصر میں غلامی کی زندگی گزار چکے تھے تو ان کی ذہنیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جب انہیں آزادی دلانے کی بات ہوئی تو وہ پرجوش ہونے کے بجائے ڈرے ہوئے تھے۔ کیونکہ ایک طویل غلامی انسان کی ذہنیت کو ایسا کر دیتی ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے نا؟ بالکل صحیح کہا۔ آزادی کے تصور پر یقین لانے کے لیے بھی انہوں نے شرط رکھی کہ پہلے ہمیں جادو یا معجزات دکھائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامانہ ذہنیت کسی اندرونی سچائی یا کسی اعلیٰ مقصد پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ صرف اپنے سے بڑی طاقت اور کرشمے پر یقین رکھتی ہے۔ انہیں آزاد ہونے سے زیادہ اس بات کی تسلی چاہیے تھی کہ جس کے پیچھے وہ جا رہے ہیں وہ فرعون سے بڑا جادوگر ہے۔ یہی تو اصل المیہ ہے۔ غیر عقلی یقین ہمیشہ کوئی بیرونی معجزہ ڈھونڈتا ہے۔ یہاں بات بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم اس غیر عقلی یقین کو ایک ایسے جی پی ایس کی طرح سمجھ سکتے ہیں جسے انسان اندھا دھند فالو کرتا رہے؟ یعنی اگر وہ مشین اسے کہہ رہی ہے کہ آگے دریا میں گاڑی اتار دو تو وہ سوچے سمجھے بغیر گاڑی دریا میں گرا دے، کیونکہ اس نے فیصلہ کرنے کا اختیار مشین کو دے دیا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر دریا میں گرا دے، بالکل۔ یہ جی پی ایس اور نقشے والی مثال بالکل سٹیک بیٹھتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس عقلی یقین کا مطلب شاید خود نقشہ پڑھنا سیکھنا ہے، راستے کو سمجھنا ہے۔ 100%۔ عقلی یقین انسان کے اپنے مشاہدے، تجربے اور آزاد سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، جب کوپرنکس یا نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے اپنے انقلابی نظریات پیش کیے تو کیا ان کے پاس پہلے دن ہی سارے لیبارٹری کے ثبوت موجود تھے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس شروع میں ہی سب کچھ تھا۔ بالکل نہیں تھے۔ ان کے پاس ایک عقلی ویژن تھا۔ انہیں اپنی عقل، اپنے مشاہدے پر ایک یقین تھا۔ اس اندرونی مضبوطی کے بغیر کوئی بھی سائنسی ترقی ممکن ہی نہیں، اور یہ بات صرف سائنس تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، انسانی رشتوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی سے سچی محبت یا دوستی کرتا ہے تو وہ دراصل اس انسان کی بنیادی خوبیوں پر ایک عقلی یقین رکھتا ہے۔ یہ کوئی اندھا پن نہیں ہے، بلکہ گہرے مشاہدے کی بنیاد پر کیا گیا بھروسہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر عقلی یقین کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کو اپنی اور دوسروں کی تعمیری صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو یہیں سے ایک بہت پرانی اور مشکل بحث شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی بحث؟ وہ سوال جس نے صدیوں سے فلسفیوں کو پریشان کر رکھا ہے کہ کیا انسان پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے یا وہ اندر سے ہی برا اور تباہ کن ہوتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک لامتناہی بحث ہے۔ اگر انسان اندر سے ہی برا ہے تو پھر اس پر یقین کیسے کیا جائے؟ یہ اس تفصیلی جائزے کا ایک اور نہایت اہم موڑ ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ایک طرف آگسٹن جیسے مفکر نظر آتے ہیں جن کا یہ ماننا تھا کہ انسان
پیدائشی طور پر گناہگار اور کرپٹ ہے۔ ان کے نزدیک انسان کے اندر برائی شروع سے موجود ہے۔ اور دوسری طرف شاید پیلیجیس جیسے لوگ تھے۔ بالکل، پیلاجیس جیسے لوگ یہ مانتے تھے کہ انسان تو پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے اور یہ معاشرہ یا برے حالات ہیں جو اسے برا بناتے ہیں۔ اور پھر فرائیڈ نے اس بحث میں انٹری دی اور صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ فرائیڈ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انسان کے اندر زندگی کی جبلت کے ساتھ ساتھ ایک موت کی جبلت یعنی ڈیتھ ڈرائیو بھی ہوتی ہے۔ ہاں، فرائیڈ کا نظریہ کافی تاریک تھا۔ یعنی اس کے خیال میں انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے، تخریب کاری کرنے یا خود کو تباہ کرنے کی ایک فطری خواہش موجود ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی جاندار جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس کے اندر تباہی کی خواہش کیوں ہوگی؟ فرائیڈ نے ایسا کیوں سوچا؟ فرائیڈ نے دراصل انسانی تاریخ کی خون ریزی اور جنگوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ انسان کے اندر کوئی ایسی تاریخ قوت ہے جو اسے بار بار تباہی کی طرف دھکیلتی ہے۔ لیکن کیا مصنف اس بات سے متفق ہے؟ بالکل نہیں۔ یہیں پر اس کتاب کا مصنف فرائیڈ سے شدید اختلاف کرتا ہے اور ایک انتہائی انقلابی نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تخریب کاری یا برائی انسان کی بنیادی اور فطری جبلت قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ نہ جی گئی زندگی یعنی ان لیوڈ لائف کا نتیجہ ہے۔ نہ جی گئی زندگی، یہ اصطلاح تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے اندر موجود خوابوں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا راستہ نہیں پاتا تو وہ اندر ہی اندر زہر بننے لگتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم پانی کی مثال لے سکتے ہیں۔ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور صاف رہتا ہے، لیکن جب اسی پانی کو ایک جگہ روک دیا جائے، اسے بہنے کا راستہ نہ ملے تو وہ جوہڑ بن کر سڑنے لگتا ہے اور اس میں بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ صحیح، یعنی پانی کا اصل کام سڑنا نہیں تھا، وہ تو بس بہنے کا راستہ نہ ملنے کی وجہ سے خراب ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف نے اسے ایک بیج کی مثال سے بھی سمجھایا ہے۔ ایک بیج کی بنیادی صلاحیت یہ ہے کہ اگر اسے مناسب مٹی، پانی اور سورج کی روشنی ملے تو وہ ایک سرسبز درخت بن جائے۔ یہ اس کی پرائمری پوٹینشیلٹی ہے۔ لیکن اگر اسے یہ سازگار ماحول نہ ملے، مثال کے طور پر اسے کسی اندھیری اور بہت زیادہ گیلی جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ بیج درخت بننے کے بجائے گل سڑ جائے گا۔ بالکل، اور یہ سڑ جانا اس بیج کی ثانوی صلاحیت یعنی سیکنڈری پوٹینشیلٹی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر بنیادی کشش تعمیری کاموں، محبت اور نشوونما کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب اس کی یہ تعمیری صلاحیتیں حالات یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے دبکے رہ جاتی ہیں تو وہی زندگی بخش توانائی تخریب کاری میں بدل جاتی ہے۔ یعنی برائی کی اپنی کوئی آزاد اور الگ ہستی نہیں ہے، وہ محض اچھائی کی غیر موجودگی یا اچھائی کے سڑ جانے کا نام ہے۔ ہاں، یہ برائی کی ایک بہت مختلف تعریف ہے۔ یہ بات ہمارے عام معاشرتی تصورات سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ ہم تو عموماً برائی کو ایک الگ طاقت مانتے ہیں۔ لیکن اگر برائی دراصل ہماری اپنے ہی روکے ہوئے پوٹینشل کا نتیجہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شروع میں جو میں نے اسپینوزا کی اس پاگل پن والی مثال کا ذکر کیا تھا، کیا وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن رات صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہو، مشین کی طرح کام کر رہا ہو، تو معاشرہ اسے نارمل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اندر سے گل سڑ رہا ہوتا ہے؟ کیا آج کے دور میں یہ معاشر کی خرابی کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں بن گئی؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ معاشرہ عموماً ان خامیوں کو بیماری نہیں مانتا جن میں اکثریت مبتلا ہو۔ کیونکہ سبھی ایک ہی دوڑ میں شامل ہیں۔ ذرا آج کے دور کے کلچر کو دیکھیں۔ ایک انسان جو اپنی انفرادیت، اپنی تخلیقی سوچ کو مار کر روزانہ 12 گھنٹے کسی کارپوریٹ مشین کے پرزے کی طرح کام کرتا ہے تاکہ وہ سوشل میڈیا پر ایک کامیاب زندگی دکھا سکے، اسے شدید اندرونی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ دراصل ایک نہ جی گئی زندگی گزار رہا ہے۔ بالکل، لیکن چونکہ اس کے ارد گرد موجود لاکھوں لوگ بالکل اسی طرح اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود کو اکیلا یا پاگل محسوس نہیں کرتا۔ یہ معاشرتی طور پر قبول کی گئی بیماریاں انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یعنی ایک بیمار معاشرے میں اچھی طرح فٹ ہو جانا صحت مند ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ بات تو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک انسان اپنے ارد گرد کے حالات،
معاشرتی دباؤ اور اپنی دبائی گئی صلاحیتوں کی ہی پیداوار ہے، تو پھر اس کے برے اعمال کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ یہ اخلاقیات کا سوال ہے۔ فرض کریں ایک شخص کی تخلیقی صلاحیتوں کو بچپن سے دبا دیا گیا، اسے بیج کی طرح صحیح مٹی نہیں ملی اور وہ بڑا ہو کر ایک ظالم یا کرپٹ انسان بن گیا، تو کیا ہم اس کی برائی کو یہ کہہ کر معاف کر دیں گے کہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، یہ تو اس کی ناجی گئی زندگی کا نتیجہ ہے؟ ہم اخلاقیات اور ارادے کے درمیان توازن کیسے قائم کریں گے؟ یہ سوال انسانی اخلاقیات کا سب سے نازک حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برائی کو صرف زبردستی دبا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فرائیڈ نے جسے ریپریشن یعنی دبانا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بری خواہشات کو ڈر کی وجہ سے لاشعور میں دھکیل دے۔ لیکن وہ خواہشات وہاں مرتی تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں مرتی، بلکہ وہ شکل بدل کر کسی اور بھیس میں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی ایک کلاسک مثال وہ لوگ ہیں جو بظاہر حد سے زیادہ نیک، ہمدرد اور خیال رکھنے والے بن جاتے ہیں، اوور سولیسٹس۔ مطلب وہ لوگ جو دوسروں کی زندگی پر قابو پانا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ اس حد سے بڑی ہوئی نیکی کے لبادے میں دراصل دوسروں کو کنٹرول کرنے کی اپنی خطرناک جبلت کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں۔ اصل حل برائی کو صرف ڈر سے دبانا نہیں، بلکہ اپنی تخلیقی قوتوں کو یعنی پروڈکٹیونیس کو اس حد تک استعمال کرنا ہے کہ تخریب کاری کے لیے کوئی توانائی نہ بچے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن جہاں تک کسی کے اعمال کا فیصلہ کرنے یعنی مورل ججمنٹ کی بات ہے، کتاب بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کرتی ہے کہ کسی کے عمل کو برا کہنا خود کو خدا سمجھنا نہیں ہے۔ جیسے اس میں جوتوں اور پینٹنگ کی وہ شاندار مثال دی گئی ہے۔ وہ مثال بہت زبردست ہے۔ یعنی اگر ایک موچی نے بہت برے اور تکلیف دہ جوتے بنائے ہیں تو ہم اس موچی کے حالات سے ہمدردی ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اس کے پاس اچھے اوزار نہیں تھے یا اسے کوئی کام سکھانے والا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود جوتوں کو تو برا ہی کہا جائے گا نا؟ بالکل، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ موچی غریب تھا اس لیے یہ جوتے بہت آرام دہ ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح کسی انسان کے حالات کو سمجھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے برے عمل یا ظلم کو جائز قرار دے دیا جائے۔ اس سے بہتر تشریح شاید ممکن نہیں۔ کسی کے فعل کا موضوعی جائزہ لینا ایک بات ہے اور خود کو ایک جج یا خدا سمجھ کر کسی کی روح کا حتمی فیصلہ سنانا دوسری بات۔ ہمیں مجرم سے ہمدردی ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو عمل غلط ہے اسے غلط کہنا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور اس الجھن کو مزید سلجھانے کے لیے کتاب دو طرح کی اخلاقیات میں ایک بہت گہرا فرق بتاتی ہے۔ ہاں، ایک ہے عالمی اخلاقیات اور دوسری ہے معاشرتی اخلاقیات۔ بالکل، یونیورسل ایتھکس اور سوشلی ایمیننٹ ایتھکس۔ اچھا، اس فرق کو ذرا روزمرہ کی زندگی کے حساب سے آسان کرتے ہیں۔ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ عالمی اخلاقیات وہ اصول ہیں جو پورے انسانیت کے لیے یکساں ہیں، جن کا مقصد انسان کی اپنی نشو و نما ہے، جیسے سچ بولنا، قتل نہ کرنا؟ بالکل درست۔ اور دوسری طرف معاشرتی اخلاقیات وہ اصول ہیں جو کوئی خاص معاشرہ یا سسٹم صرف اپنی بقا کے لیے بناتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ایک ملازم کی سب سے بڑی خوبی اس کی وفاداری اور محنت ہے، لیکن دراصل ان کی نظر میں وفاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر پیسوں کے اوور ٹائم لگاتے رہیں اور سوال نہ اٹھائیں۔ آپ نے اس کی بہت عملی مثال دی۔ معاشرتی اخلاقیات معاشرے کی ضرورت کے تحت بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا ایک جنگجو معاشرے میں بہادری، غصہ اور لڑنے مرنے کو سب سے بڑی اخلاقی قدر سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایک صنعتی معاشرے میں وقت کی پابندی اور خاموشی سے مشقت کرنے کو خوبی مانا جاتا ہے۔ المیہ اور مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب معاشرے کے بنائے ہوئے یہ اصول انسان کی عالمی اخلاقیات کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہربرٹ سپینسر نے اس کشمکش کو ایک کسان کی مثال سے سمجھایا ہے نا؟ ہاں، وہ کسان جسے الیکشن میں ووٹ دینا ہے۔ وہی کسان جس پر اس کے زمیندار کا دباؤ تھا؟ جی، اب اس کسان کا اپنا ضمیر اور اس کا عقلی یقین اسے کہتا ہے کہ وہ ایک ترقی پسند امیدوار کو ووٹ دے، لیکن اس کا زمیندار اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے مخالفت میں ووٹ دیا تو اسے زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں کسان کے سامنے ایک ایسا تنازع ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں۔ ایک طرف اس کا ضمیر اور سچائی ہے اور دوسری طرف
اس کے خاندان کی روٹی اور اس کی بقا کا سوال ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بالکل۔ جب تک دنیا کا نظام ایسا نہیں بنتا جہاں انسان کی بھلائی اور معاشرے کا مفاد ایک ہی سمت میں ہوں، تب تک انسان کو ایسے کرناک اخلاقی تنازعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کسان کی بے بسی دراصل آج کے انسان کی بے بسی کی عکاس ہے۔ اس ساری طویل اور گہری گفتگو کے بعد اگر ہم اس پوری کتاب کے نچوڑ کو سمیٹیں اور آج کے دور پر نظر ڈالیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا اخلاقی بحران کیا ہے؟ اب تو ہم بادشاہوں کے دور میں نہیں رہتے۔ بظاہر تو ہر طرف آزادی ہی آزادی نظر آتی ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اس مطالعے کا حتمی نتیجہ بھی۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے کیونکہ اس کے سر پر کسی آمر کا ڈنڈا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج انسان نے غیر مرئی طاقتوں کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ غیر مرئی طاقتیں جیسے مارکیٹ کی طاقتیں؟ ہاں، مارکیٹ، عوامی رائے اور مشینیں، وہ ان سب کا غلام بن چکا ہے۔ آج کے انسان نے خود کو ایک چیز، مطلب ایک پروڈکٹ سمجھ لیا ہے جس کی قیمت مارکیٹ طے کرتی ہے۔ اگر مارکیٹ کو اس کی سکلز چاہیے تو وہ قیمتی ہے، ورنہ وہ کچرا ہے۔ ہم ایک اندھی تقلید میں بھیڑوں کے غول کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ صرف اس لیے کیونکہ سب ایسا ہی کر رہے ہیں۔ فیودور دوستویفسکی کا وہ مشہور قول یہاں کتنا برمحل لگتا ہے کہ اگر خدا مر چکا ہے تو پھر سب کچھ جائز ہے۔ جب انسان اپنا اندرونی قبلہ کھو دیتا ہے، جب کوئی اخلاقی اصول باقی نہیں رہتا، تو پھر صرف مادی کامیابی، دکھاوا اور طاقت ہی واحد مقصد رہ جاتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے انسانیت پسند اخلاقیات کا اور اس کتاب کا حتمی پیغام اس مایوسی کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان کا اخلاقی کمپاس اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ اگر انسان زندہ ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ اسے کسی نجات دہندہ کے انتظار کرنے کی یا مارکیٹ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے تمام سوالوں کے جواب اور اس کی آزادی کی کنجی اس کی اپنی تعمیری اور تخلیقی صلاحیتوں میں موجود ہے۔ بالکل۔ علم حاصل کرنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کی اس تخلیقی قوت کو پہچانے۔ صرف اس لیے اندھیرے میں سیٹیاں نہ بجاتا رہے کہ باقی سب بھی سیٹیاں بجا رہے ہیں اور سب نے ایک دوسرے کو جھوٹی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ واقعی اپنے لیے جینے کی ہمت پیدا کرنا، بھیڑ چال سے نکلنا اور اپنے اندر کے بیج کو سڑنے سے بچا کر اسے ایک درخت بننے کا موقع دینا، ہاں، یہی اس طویل بحث کا سب سے شاندار پیغام ہے۔ انسان کی قدر اس کی اپنی تخلیقی سوچ میں ہے، نہ کہ اس بات میں کہ کوئی کارپوریٹ کلچر اسے کتنا کارآمد پرزا سمجھتا ہے۔ اور اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے اس طویل سفر کے بالکل آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر ہر شخص کو اپنی تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں سن رہی ہوں، بتائیے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا آج کا یہ نارمل رہن سہن، ہماری یہ تیز رفتار زندگی دراصل ایک معاشرتی بیماری ہے، تو ہماری روزمرہ کی روٹین کی وہ کون سی ایک بظاہر بے ضرر عادت ہے جو خاموشی سے ہماری اندرونی صلاحیتوں کو سڑا رہی ہے؟ اور اگر ہم کل صبح اٹھ کر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہم ایک نئی، سچی اور زیادہ تخلیقی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب باہر کسی کتاب میں نہیں، بلکہ ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ ایک بہت ہی گہرا، بے چین کرنے والا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال۔ اس سوال کے ساتھ ہم ایک نئی شروعات کا راستہ کھلا چھوڑتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کتاب کے اس طویل اور گہرے مطالعے کا باقاعدہ اختتام کیا جاتا ہے۔